شامی صاحب روزانہ ہی تقریباً صورتحال بدل رہی ہے. خان صاحب بڑے غصے میں ہوتے تھے, آج بڑے سکون میں. نئے الیکشن کا مطالبہ, اس سے پہلے آرمی چیف کی توسیع کی بات کر رہے تھے عارضی طور پر جب تک نئی حکومت آئے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کوئی کوچ ہے عمران خان صاحب کا, اگر وہ ہٹ جائے, لاڈلا پن ہٹ جائے تو 3 دن میں ہم ان کو سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ کچھ بدلا ہے, کچھ پکڑا ہے اسلام آباد میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ پک تو ضرور رہا ہے, اور خان صاحب سے رابطے بھی لوگوں کے ہیں, اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تو اب اعلان اس کی تصدیق کر دی ہے کہ رابطے جاری ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, پس پردہ کچھ نہ کچھ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب کا جو لہجہ ہے وہ دھیما پڑا ہے, اس سے بھی اس بات کی غمازی ہوتی ہے. باقی جو صورتحال پر پریشان ہونے والے بھی موجود ہیں, اسے نالہ بھی موجود ہیں, اور کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات اس طرح سے آگے نہ بڑھیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ حالات قابو میں نہیں آ رہے, اور نہ ہماری معیشت قابو میں آ رہی ہے, نہ ہماری سیاست قابو میں آ رہی ہے. سیلاب کی تباہ کاریاں اپنی جگہ ہیں, تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ دھینگا مشتی جاری رہے. اس کو کسی نہ کسی طور ختم ہونا ہے, اور جو لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں وہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی ہیں, تو آپ بالکل ان کو اپریشیٹ ہی کرنا پڑے گا, اور یہ دعا بھی کرنی پڑے گی کہ اللہ کرے کہ ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں اور ہم اتفاق رائے سے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. مقصد اتفاق کی رائے کی طرف صورتحال جائے گی کیسے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے, حسن اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا فروری سے پہلے تو کرا ہی نہیں سکتے, مردم شماری بھی, پھر سیلاب بھی. عمران خان صاحب کو ظاہر ہے فوری الیکشن چاہیے, نومبر کی تعیناتی تو ہر حال میں وہ خود ہی کرنا چاہتے ہیں. وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ جن پر وہ بہت سارے الزام لگا رہے تھے انہیں عارضی توسیع دینے کے لیے مان گئے. تو یہ صورتحال سلجھے گی کیسے؟ دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. تو عمران خان صاحب نے ایک اشارہ تو دیا تھا کہ وہ فوری انتخابات جو ہے اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بامقصد بات چیت ہو جائے, اور جس طرح ان پر دباؤ کم ہو رہا ہے, کچھ جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی ریلیف مل رہی ہے, تو اور وہ تعاون کرنا بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدامات جو ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ان کے جو مخالف ہیں وہ میرا خیال ہے ان کے پاس اب ایسی صلاحیت نہیں لگ رہی مجھے, یا ایسی سکت نہیں لگ رہی کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ کن اقدام کر سکیں, یا ان کو زج کر سکیں, یا ان کا راستہ روک سکیں, یا اسے کاٹ سکیں. تو پھر یعنی آگے کا وقت حکومت ہی کے لیے مشکل نظر آتا ہے, عمران خان صاحب کے لیے نہیں؟ دیکھیے, اب مشکل تو اگر آپ دیکھیں بحیثیت قوم کے تو ہم سب کی ہے, اور اس وقت جو مہنگائی جس طرح ہے اس کا عالم, جو تباہ کاریاں ہیں اس کو دیکھیے, پھر ڈالر کی اڑان دیکھیے, تو کوئی چیز قابو میں تو آ نہیں رہی ہے. اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ہر چیز کو تہہ و بالا کر رہا ہے. تو اگر یہی معاملات اسی طریقے سے جاری رہے تو پھر ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر بھی چیزیں آ سکتی ہیں, اور ایک بالکل افراتفری پیدا بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اگر تو حکومت سارے معاملات کو قابو کر لیتی اور معیشت میں وہ استحکام آ جاتا جس کی توقع کی جا رہی تھی, تو اس کے نتیجے میں سیاست جو ہے وہ بھی مستحکم ہو جاتی. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے, اور اس کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو پھر تو اس بات کا تقاضا ہوگا نا کہ بیٹھ کر کوئی راستہ نکالا جائے, کوئی اتفاق رائے کیا جائے. اور جو بھی الیکشن تو اب ہونے ہی ہیں, 1 سال کے بعد, 10 مہینے کے بعد, 8 مہینے کے بعد, تو ان پر کچھ نہ کچھ اتفاق ہو سکتا ہے, اور کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات جو ہیں وہ طے کیے جا سکتے ہیں جن سے انتخابات بھی سامنے نظر آنے لگیں, اور کوئی حالات میں ٹھہراؤ بھی آ جائے.